अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और मुसलमानों को ये सिखाया गया है, हमारे दीन ने हमें सिखाया है कि औरत जो है वो चाहे किसी भी मुल्क की हो, आपने उसकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट करनी है। और मुसलमान औरतें और जो मर्द हैं उनको हुक्म आया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने हुक्म फरमाया है कि अपनी निगाहों की भी हिफाजत करें, अपनी शर्मगाहों की भी हिफाजत करें। तो उसमें ये नहीं आया कि आप सिर्फ मुसलमान औरतों से अपनी निगाहों की हिफाजत करें। उसमें ये हुक्म आया कि आप हर मतलब दुनिया की जहाँ भी औरत आप देखें उनसे नज़रें ना मिलाएं, उनके चेहरे के ऊपर नज़रें ना जमाएं, उनको ना देखें, बार बार अपनी निगाहों की हिफाजत करें और निगाहों को झुका के रखें। लेकिन जी हमारे इन्फ्लुएंसर्स क्या करें बेचारे, उनकी तो वीडियो ही नहीं चलती जब तक औरत का तड़का ना लगाया जाए। अब अपनी औरतों को जब वो छुपा के रखेंगे तो फिर बाहर की औरतें ले आएंगे तड़का लगाने के लिए। तो कुछ ऐसा ही वकास साहब भी कर रहे हैं, जो मामा जांडा को खूब यूज़ कर रहे हैं अपने कंटेंट में, और मामा जांडा की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। लेकिन क्योंकि एक तो वो बेचारी नॉन मुस्लिम है, फिर दूसरी कंट्री की है, उसे पता नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है, ऊपर से फिर वो गरीब है। तो ये सारी बातें हैं जी। तो इस पे करते हैं बात। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। वैसे तो ये फैमिली मेरी फेवरेट ही रही है और मैंने इन पे तनकीद बहुत कम की है, बहुत ही कम की है। हमेशा ही मैं इनके फेवर में ही वीडियोस बनाती हूँ और सबसे पहले मैंने ही इन पे रिएक्शन वीडियो बनाई थी। और माँ जी ने मेरी वीडियो सुनी भी थी और उन्होंने मुझे मेरा शुक्रिया भी अदा किया था। भले उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने, क्योंकि मैंने ही सबसे पहले इन पर बात की थी। तो उसके बाद फिर लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इन पे रिएक्शन वीडियोस बनाई और बनाई सब ने पॉजिटिव ही, क्योंकि मैंने भी इन पे पॉजिटिव ही रिएक्शन बनाया था। फिर बहुत सारे लोग इनका कंटेंट भी यूज़ करते हैं, इन्हीं की वीडियोस उठा के अपने चैनल्स पर भी लगाते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने कभी इस तरह नहीं किया। हम अपना कंटेंट बनाते हैं और हम हक़ और सच की बात करते हैं। अब पॉजिटिव वीडियोस बनाने का मकसद ये नहीं कि अब ये जो जो भी करते रहें तो हम सिर्फ इन पे पॉजिटिव रिएक्शन बनाएं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमने जो, जब ये अच्छा काम करते हैं हम दिल खोल के इनकी तारीफ़ करते हैं, इनको अप्रिशिएट करते हैं। हालाँकि बहुत सारे लोग हमें ये भी आके कहते हैं कि माँ जी भी कोई इतनी बूढ़ी नहीं है, उनको नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन चलें, वो उनका एक साइड बिज़नेस है, अगर वो अपनी अम्मी के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि आजकल के दौर में हर किसी को पैसे की ज़रूरत है। तो अगर माँ बेटे का साथ दे रही है तो फिर भी हम कहते हैं कि जहाँ इतनी गंदगी, फहाशी, बेहयाई फैलाई जा रही है, तो चलें उस वो अम्मा जी जो हैं वकास भाई की, उनसे हमें कुछ अच्छी चीज़ें कम से कम सीखने को तो मिलती है ना। कम से कम हमें उनके घर में कुछ पॉजिटिव चीज़ें नज़र आती हैं जब हम उनका व्लॉग देखते हैं। माँ से अपने बच्चों की मोहब्बत, और जिस तरह का उनका एक स्टाइल है पंजाबी, फिर थोड़ी सी इंटरटेनमेंट भी हो जाती है, और इंटरटेनमेंट के दौरान ही हम बहुत सारी चीज़ें अच्छी बुरी सीख लेते हैं। वो फ़न में ही अपने तजर्बात शेयर कर देती हैं और लोगों को अच्छा खासा फ़ायदा हासिल होता है। तो इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। हाँ, तो चलें ठीक था। लेकिन वकास भाई के घर के जो मतलब वकास भाई ख़ुद भी और इनके जो अपने भाई हैं वो भी बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं करते कि उनके घर की ख़वातीन जो हैं वो सोशल मीडिया पे आएँ। और वकास भाई ने एक बात की थी, जब लोगों ने कहा था कि आप अपनी बीवी का फेस रिवील करें, तो उन्होंने कहा था मैं यूट्यूब तो छोड़ दूंगा लेकिन अपनी बीवी को कभी भी सोशल मीडिया पर नहीं लाऊंगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मेरी माँ जो है वो जवान होती तो फिर शायद मैं उनको सोशल मीडिया पर ना लाता, और ना ही वो अपनी अम्मी की जब यंग एज थी उसकी वो पिक्चर भी शायद मेरे ख्याल में वो नहीं दिखाना चाहते। तो ये मामलात हैं। लेकिन अगर आप अपने घर की ख़वातीन की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, जो कि काबिल तारीफ़ बात है, अच्छी बात है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि आप अपनी ख़वातीन की वो कहते हैं ना इज़्ज़त को समझते हैं कि ये हमारी इज़्ज़तें हैं, हमारी घर की औरतें हमारी इज़्ज़तें हैं, और इनको, इनकी जगह चादर और चारदीवारी में है, और इनकी इज़्ज़तों की हिफाजत करना आप पर फ़र्ज़ है। तो ये आपका मैसेज तो बड़ा अच्छा है, इसको मैंने पहले भी अप्रिशिएट किया, अभी भी कर रही हूँ। लेकिन जो मामा जांडा के साथ उस घर में हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, और आपके फॉलोअर्स ने भी आपको समझाया है, और ये मुसलसल हो रहा है। क्योंकि वकास भाई को भी पता है कि जब तक आजकल सोशल मीडिया का दौर ऐसा है, यहाँ पे लोग मांगते हैं इंटरटेनमेंट, फ़न, हंसी मजाक, हल्ला गुल्ला। और इस वजह से वकास भाई अपना जो इनका रियल कंटेंट है उससे हट के कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिसमें फ़न हो और थोड़ा मौज मस्ती हो। तो ये चीज़ें फिर आप इन चीज़ों के चक्कर में आप बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स कर जाते हैं। पहले भी आपने की हैं, लेकिन इस बार तो हद हो गई है। इस बार जो आपने किया तो उसके बाद जो नीचे कमेंट्स आए हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा, एक तो वो बहुत लोग हंस रहे हैं, मतलब एक औरत को आपने जोकर बना के उसको सजा संवार के दुल्हन बना के उसको लोगों के सामने उसका तमाशा लगाया, फिर वो नाच रही हैं, फिर वो उछल रही हैं। उनको तो नहीं पता कि मतलब कि हमारे माशरे में इस चीज़ को किस तरह लिया जाता है। जो आपके देखने वाले हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, उनको तो पता है ना
کہ عورت جو اس طرح مطلب کہ کون ناچتا ہے اس طرح، بتائیں نا، کنجریاں ہی بولتے ہیں نا ان کو، کہ پیسے کے لیے وہ بیچاری ناچتی ہیں پیٹ پالنے کے لیے۔ تو کیا آپ نے بھی ماما جانڈا کو وہی سمجھا ہے؟ کیا آپ کی نظر میں ماما جانڈا وہی ہے؟ وہ آپ کے گھر میں سیلری پہ کام کرتی ہے، وہ آپ کی امپلائی ہے، وہ آپ جاب کرتی ہے، اور آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ اس کو جو اس کا کام ہے اس سے ہٹا کر آپ اس کو روزانہ ڈیلی کوئی نہ کوئی لک اس کی کریٹ کرتے ہیں صرف لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے، اور لوگ اس پہ ہنستے ہیں، محظوظ ہوتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، پھر کچھ لوگوں کو برا بھی لگتا ہے، بلکہ زیادہ تر لوگوں نے آپ کو تنقید کا ہی نشانہ بنایا ہے۔ تو مجھے بتائیں نا کہ کیا یہ ہمارے مذہب نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اس طرح آپ اگر آپ کے گھر میں اگر کوئی آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، آپ کا ہیلپر ہے، ٹھیک ہے، آپ سیلری پہ آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے، تو آپ اس کی اس طرح تذلیل کریں، اور اس کی لینگویج آپ اور ہمارا جو کلچر ہے وہ سیم نہیں ہے، تو آپ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں کہ بھئی اس کو کیا پتہ کہ ہمیں ہمارے ملک میں یا ہمارے معاشرے میں اس طرح کی عورتوں کو کیا بولا جاتا ہے یا کس نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو آپ ان کو تو نہیں پتہ نا، تو آپ ان کی سادگی سے کہہ لیں یا کہ انجان ہے وہ اس چیز سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور آپ آئے روز اس کی کوئی نہ کوئی لک کریٹ کرتے ہیں۔ چلیں، آپ کا کانٹینٹ آپ کے گھر تک ٹھیک ہے، اس میں وہ آپ کے ولاگ کا ایک پارٹ ہوتی ہے، وہ حصہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ کے گھر کی ہیلپر ہے، اور جب آپ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے گھر میں ہوتی ہے، اور اس دوران آپ کی امی کے ساتھ اس کی جو بھی موج مستی ہوتی ہے وہ تو ایک نیچرل چیز ہے۔ اس حد تک تو ٹھیک تھا، اس حد تک تو لوگ مطلب پسند بھی کر رہے تھے، اور لوگ آپ کو تنقید کا نشانہ بھی نہیں بنا رہے تھے، کیونکہ وہ ایک نیچرل چیز تھی۔ وہ تو ہو سکتا ہے جب آپ کا چینل نہیں تھا تب بھی آپ کی اماں کے ساتھ اس کی اسی طرح کی دوستی ہو، اور جب آپ نے چینل بنایا تو اسی چیز کو آپ لوگوں نے ہائی لائٹ کیا، اور اسی کی وجہ سے آپ کا چینل گرو ہوا اور چلا، اور آپ کی امی سے اس کی لگاؤ پیار، اور اس کا آپ کی ماں سے جو بھی ایک ہے باؤنڈنگ ہے، اس کو لوگوں نے پسند کیا۔ تو اب آپ لوگوں نے حدیں کراس کر دی ہیں، اسپیشلی یاسر بھائی کو میں ایسا بالکل نہیں سمجھتی تھی۔ وقاص بھائی پھر بھی پٹری سے اتر جاتے ہیں، اکثر پٹری سے اتر جاتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا تھا کہ یاسر صاحب جو ہے نا وہ بھی اس قدر بے وقوفانہ حرکت کریں گے۔ کبھی آپ اس کو کوئی ڈریس پہنا کے لے آتے ہیں، کبھی اس کو کوئی ڈریس پہنا کے لے آتے ہیں، پھر آپ اس کو اپنے ابو کو اور اپنی اماں کو کرسی پہ بٹھا دیتے ہیں۔ آپ کی اماں اور آپ کا ابا بہت قابل عزت ہیں، آپ کے لیے بڑا احترام کرتے ہیں، آپ کے سارے دوست آپ کی اماں کے پاؤں چھوتے ہیں، اسے جھک جھک کے سلام کرتے ہیں آپ کے ابا کے۔ تو کیا وہ عورتیں نہیں ہیں جو آپ کے ابا کے سامنے آپ نے اپنے ابا اور اماں کو تماشائی بنا کے بٹھا دیا کرسی پہ کہ یہاں بیٹھ جائیں، ابھی آپ کے لیے سرپرائز آ رہا ہے؟ کیا یہ اچھی بات ہے کہ یہ آپ اپنے اماں ابا کو لطف اندوز کرنے کے لیے، ان کو محظوظ کرنے کے لیے، اور اپنی ولاگ کے لیے، اور اپنی آڈینس کو اپنی ویڈیو میں ان کی دلچسپی بڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے، ایک عورت کو آپ یوز کرتے ہو، اور اس کو بیچاری کو خود کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں استعمال ہو رہی ہوں، اور وہ آتی ہے اور آپ کے ابا کے سامنے وہ اتنی موٹی عورتیں ہیں، ان کی فزیک دیکھیں آپ، کیا آپ لوگ مرد نہیں ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو پروانے ملے ہوئے ہیں کہ آپ کسی عورت کو بھی دیکھ لیں، کس کو بھی، تو آپ غلط نظر سے نہیں دیکھتے ہوں گے؟ کہ آپ کا شرافت کا یہ لیول ہے، یا آپ کوئی ولی اللہ ہے؟ ولی اللہ بھی تھے نا، وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو وہ آپ کے سامنے اتنی موٹی موٹی عورتیں اپنی فزیک کو ہلا ہلا کے تو وہ آپ کو لطف اندوز کر رہی ہیں، جیسے آپ نے کوٹھا سجا دیا، اپنے ابا کو پھولوں کا ہار بھی پہنا دیتے ہیں، اور ساتھ میں کوئی وہ پینے پلانے کی چیز بھی رکھ دیتے، تو صحیح پھر مزہ آتا ہے نا آپ کی اماں اور ابا کو۔ تو آپ ان کے سامنے پھر وہ آئی ہے جی گاڑی سے نکل کے، اور انٹی اس کو پیار کر رہی ہیں کہ وہ ہماری ویڈیو کا ایک پارٹ ہے، ہماری ویڈیو میں 4 چاند لگاتی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں ڈالر ملتے ہیں، ورنہ کون کالی عورتوں کے منہ چومتا ہے؟ مجھے بتائیں نا، آپ انصاف کریں، سچ بتائیں، کوئی اتنا ہوتا ہے اتنے بڑے دل کا مالک؟ ایک مسلمان عورت، ایک نان مسلم خاتون، وہ بھی جو بیچاری کالی سیاہ ہو، اس کو یوں پیار کرے؟ نہیں نا۔ تو ماما جانڈا ان کو کیوں اچھی لگتی ہے؟ آپ سوچیں نا، ماما جانڈا اچھا لگنے کے پیچھے ایک ریزن ہے نا، جو آپ کو کما کے دے رہی ہے وہ تو آپ کو پسند آئے گی، کیونکہ آج کل کے دور میں تو باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ، روپیے میں طاقت ہی اتنی ہے۔ تو یہ روپیہ ہی ہے نا جو نچوا رہا ہے وقاص بھائی کو، خود تو نہیں وہ ناچ رہے ہیں، چلے تو میری نظر میں تو وہ خود ہی ناچ رہے ہیں، کیونکہ یہ گھٹیا پن ہے، یہ ہوچا پن ہے، یہ بدتمیزی ہے، یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے، ہمارے کلچر، ہماری ثقافت، ہر جس پہ بھی میں بات کروں، ٹھیک ہے، یہ ہمیں اجازت نہیں دیتا ان چیزوں کی۔ تو اپنے گھر کی عورتوں کو آپ نے 7 پردوں میں رکھا ہوا ہے، آپ چاہتے ہیں ہماری عورتوں کی آواز بھی کوئی نہ سنے، ان کا تو مطلب ہاتھ پاؤں بھی کوئی نہ دیکھے، لیکن دوسری عورتوں کی آپ یوں سریعام تذلیل کرتے ہیں۔ یہ کس نے آپ کو سکھایا؟ ہمارے مذہب نے تو ہمیں نہیں یہ سکھایا، ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے عورت چاہے کسی بھی ملک کی ہو، اس کی عزت ہمارے اوپر لازم ہے۔ تو ماما جانڈا کی جس طرح بے حرمتی آپ کر رہے ہیں، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ہماری ہو رہی ہے۔ عورت ہے نا وہ، تو عورت کو تو یہی فیل ہوگا نا کہ آپ نے عورت کا تماشا لگایا ہے، اس کو آپ نے وہ کوٹھے والی بنا کے، ریڈ سوٹ پہنا کے، پھر یہی تاثر دینے کی کوشش کی ہے نا۔ آپ کی اماں ابا تماشائی بنے بیٹھے ہیں، اور آپ کی آڈینس تماشائی ہے جو لطف اندوز ہو رہی ہے
کچھ لوگ جو ہے اس میں وہ سمجھدار ہیں جو اس کی مذمت کر رہے ہیں، ان کو اچھا نہیں لگ رہا کہ ایک عورت کی تذلیل ہو رہی ہے، غلط بات ہے۔ تو وقاص بھائی آپ پھر سے پٹری سے اتر گئے ہیں، خدا را آپ کی اماں آپ کو بڑی عزیز ہوگی، آپ کی اماں آپ کو بڑی پیاری اور ہمیں بھی وہ اچھی لگتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ فن میں ہمیں بڑی اچھی اچھی باتیں سکھا جاتی ہیں۔ ہمارے دوسرے ولاگرز کو ہم دیکھ کے ہم ٹائم ضائع کرتے ہیں، لیکن آپ کے ولاگ میں ہمیں فن میں کچھ چیزیں سیکھنے کو بھی مل جاتی ہیں اور انٹرٹینمنٹ بھی مل جاتی ہے اور ایک فیملی سسٹم ہے۔ تو آپ ویوز کے چکر میں یہ گند خانہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے آپ کی ویڈیو میں کتنے دن ویوز آ جائیں گے، آپ تو اپنی آڈینس کی نظروں میں گر جائیں گے۔ تو وقاص بھائی کہ آپ کی جو ریالٹی ہے وہ یہی ہے، پھر آپ نے جو شرافت کا لبادہ اڑا ہوا ہے اپنے اوپر، آپ مطلب کہ آپ کا ریئل فیس نہیں ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ اپنی اماں کی اتنی عزت، اپنی بیوی کی اتنی عزت، آپ 2 مہینہ رہ کے گئے ہیں اپنے گھر، آپ نے اپنی بھابھیوں کو نہیں دکھایا، اپنی کسی رشتہ دار کو نہیں دکھایا، تو ماما جانڈا کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ چلے ویسے وہ کام کرتی ہوئی آ جاتی ہے، وہ ایک اور بات ہوتی ہے، لیکن باقاعدہ اس کو تیار کر کے باقاعدہ اس کو تماشائی بنایا، مطلب کہ تماشا لگایا، اس کا تماشا لگایا، اس کو نچایا آپ نے، یہ کہاں کی ناانصافی ہے؟ کہاں کا انصاف ہے؟ ناانصافی کر رہے ہیں نا آپ، اس کی معصومیت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو لفظوں کا ہیر پھیر ہو جائے تو معذرت چاہتی ہوں جی، مجھے اچھا نہیں لگا، حالانکہ میں اس فیملی کی بڑی فین ہوں، لیکن بہت افسوس ہوا مجھے۔ میں تو کہتی ہوں شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ہم سب کے لیے۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، بھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔